اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لغت القرآن الجزء الثالث میں حصۃ قواعد النحو کا الدرس الاول الجملۃ المفیدہ صفحہ نمبر 56-57 پڑھ رہے تھے، اور آپ کو پچھلے پچھلی کلاسوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرکب تام اور مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اس درس کی تدریبات حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 56 یعنی 56 کھولیں۔ تدریبات۔ التدریب الاول، ذیل میں دیے گئے مرکبات میں سے مرکب تام اور مرکب ناقص کو الگ الگ کالم میں لکھیں۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ آپ کو پچھلے درس میں کہا گیا تھا کہ الفاظ معنی یاد کر لیں۔ آپ نے یقیناً یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو الفاظ معنی یاد ہوں گے تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ النجم لامع، ستارہ چمکدار ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ پورا جملہ ہے یا پھر آدھا جملہ؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پورا جملہ ہے۔ اس جملے کو ہم کہاں پہ لکھیں گے، مرکب تام میں یا مرکب ناقص میں؟ بتائیے کہاں لکھیں گے؟ مرکب تام میں۔ اگلا لفظ ہے ریشۃ القلم، قلم کی نب۔ آپ کو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب تام نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص۔ تو اسے کس میں لکھیں گے؟ مرکب ناقص کے کالم میں لکھیں گے۔ الکوب رخیص، پیالہ سستا ہے۔ اس ہے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پورا جملہ ہے، تو اسے ہم کس میں لکھیں گے؟ مرکب تام میں۔ الفاکہۃ ناضجۃ، پھل پکا ہوا ہے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پورا جملہ ہے۔ درس صعب، مشکل سبق۔ یہ سبق کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ مشکل، لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مشکل سبق سے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ سقط الطفل علی الارض، بچہ زمین پر گر گیا۔ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے اسے کس میں لکھیں گے؟ مرکب تام میں۔ قشرت فاطمۃ البطاطس، فاطمہ نے آلو چھیلا۔ یہ دیکھیے تقشیر لکھا ہوا ہے نا، چھیلنا۔ بنت متحجبۃ، باپردہ لڑکی۔ مہندس الشرکہ، کمپنی کا انجینئر۔ بیضۃ مسلوقۃ، ابلا ہوا انڈا۔ اب آپ اس تدریب کو حل کر لیں اس طریقے سے۔ آپ دیکھیے ہم نے بورڈ پہ تھوڑی سی حل کی ہے۔ مرکب تام میں کیا کیا آ گیا؟ النجم لامع، الکوب رخیص، اور مرکب ناقص میں ریشۃ القلم اور درس صعب۔ بقیہ تدریب آپ خود حل کر لیجئے، آپ کو اگلے درس میں حل شدہ تدریب دکھا دی جائے گی، اور اس بات کی وضاحت انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گی کہ جملے میں دو الفاظ جو ہوتے ہیں ان سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان دو الفاظ سے پورا جملہ بن رہا ہے یا نہیں، یعنی کہ اعراب سے پتہ چلتا ہے یا معرفہ نکرہ ہونے سے پتہ چلتا ہے۔ وہ سب کی وضاحت انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گی۔ فی الحال آپ ترجمے کو دیکھ کے اس تدریب کو حل کر لیں۔ اگلی تدریب کی طرف آ جاتے ہیں۔ التدریب الثانی، ذیل میں ہم آپ کے سامنے چند کلمات کو بے ترتیب ذکر کر رہے ہیں۔ آپ انہیں اس طرح ترتیب دیں کہ کلمات ایک جملے کی شکل اختیار کر لیں، اور پھر ان جملوں کا ترجمہ بھی لکھیں۔ آپ نے 7 کلاس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور پھر مفعول آتا ہے۔ یہاں پہ ہم جملہ فعلیہ ہی بنائیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے فاعل پہ پیش آتا ہے اور مفعول پہ زبر آتا ہے، اور یہ جملہ بنانے کی مزید وضاحت اگلے سبق میں بھی آ جائے گی۔ ابھی آپ پہلی مثال دیکھیے، جمیلۃ، زہرۃ، محمود، قطفہ۔ قطفہ کے معنی کیا ہے؟ توڑنا۔ زہرہ کسے کہتے ہیں؟ پھول کو۔ جمیلہ کسے کہیں گے؟ خوبصورت کو۔ ترجمہ کیا ہے؟
محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا. اس میں فعل کیا ہے؟ توڑنا. تو سب سے پہلے کیا لے آئیں گے؟ فعل. قطفہ. فاعل کون ہے؟ توڑنے والا کون ہے؟ محمود. تو پھر کیا لے آئیں گے؟ محمود. اور خوبصورت پھول. تو پھر کیا لے آئیں گے؟ پھول اور پھر جمیلہ خوبصورت. تو اس جملے کی ترتیب کیا ہوگی؟ قطف محمود زہرۃ جمیلۃ. اگلی مثال دیکھیے. حبت الشدیدۃ اور الریح. تیز ہوا چلی. اب اس میں فعل کیا ہوگا؟ چلنا. تیز ہوا کا چلنا. ہوا کے چلنے کے لیے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے؟ حبت. اور تیز ہوا کے لیے کیا آ جائے گا؟ الریح الشدیدۃ. آپ انشاءاللہ اگلے اسباق میں موصوف صفت کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ موصوف صفت جب ہم عربی میں بناتے ہیں تو اس کی ترتیب اردو کے اعتبار سے الٹ ہوتی ہے. جیسے تیز ہوا. اردو میں ہم پہلے تیز کا لفظ لکھیں گے بعد میں ہوا، لیکن عربی میں ہم پہلے اس کو الٹا کر دیں گے، پہلے ہوا پھر تیز. حبت الریح الشدیدۃ. یہ انشاءاللہ موصوف صفت آپ اگلے دروس میں پڑھ لیں گے. اسی طرح ترجمے کی مدد سے باقی تدریب حل کریں. آپ نے الفاظ معنی بھی یاد کیے ہیں. آئے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الخبز کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو. بائد کسے کہتے ہیں؟ باسی کو. اکلت اسے ایک عورت نے کھایا. عائشہ نام ہے. الارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. لفظ اللہ آ گیا. واو کے معنی اور، خلقہ کے معنی پیدا کیا. سماوات کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو. الہ کا مطلب کی طرف. ذہبت وہ ایک عورت گئی. زینب. المدرسہ مدرسے کو کہتے ہیں. اب ان تینوں جملوں میں آپ ترتیب دے دیں کہ پہلے آپ فعل کو لے آئیے، پھر فاعل کو لے آئیے اور پھر مفعول کو. اکلت عائشۃ الخبز البائتہ. دیکھیں عائشہ پہ پیش آ رہا ہے، فاعل کی علامت ہے. الخبزہ پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، تو یہ مفعول ہونے کی علامت ہے. اس طریقے سے اس تدریب کو بھی آپ حل کر لیں. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو حل شدہ تدریب دکھا دی جائے گی. آج کا آپ کا ہوم ورک ہے التدریب الاول اور التدریب الثانی مکمل حل کریں. اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.